میرا نام محمد حمزہ ندیم، میں کلاس پنجم کا طالب علم ہوں۔ میری طرف سے تمام مہمان احباب، اساتذہ اکرام اور میرے ہم جماعت ساتھیوں، السلام علیکم۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے جو اپنے سینوں میں اس کے 30 پاروں کو، سجا لے جو اپنے سینوں میں اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا کہ احتشام علی اسٹیج پر آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد حسنین ہے اور میں جماعت ساتویں کا طالب علم ہوں۔ مشکل راستے بھی آسان ہو گئے، مشکل راستے بھی آسان ہو گئے، یہ دیکھ کر دشمن بھی حیران ہو گئے۔ رکھا جو اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم، رکھا جو اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم، تو پتھر بھی یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب میں حافظ معیز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نعت رسول پیش کریں۔ مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سید الانبیاء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقا حق دلدار کو شاہ ابرار کو حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو السلام 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 ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان پہ قدموں پہ اور دہمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام
ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام. السلام 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 السلام. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا. اثر کرے یا نہ کرے سن تو لو میری فریاد. اثر کرے نہ کرے سن تو لو میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں عمر قوال کو اپنی ٹیم کے ہمراہ اسٹیج پر آئے اور اپنی خوبصورت آواز میں قوالی پیش کریں. میرے مولا تو میرے تے رحم کر دے تینو تیری رحیمی دا واسطائی. میرے مولا تو میرے تے رحم کر دے تینو تیری رحیمی دا واسطائی. تک عیب میرے اتے پائی پڑدا تینو تیری کریمی دا واسطائی. تک عیب میرے اتے پائی پڑدا تینو تیری کریمی دا واسطائی. جس دے صدقے تو سانو بخشنا ہے جس دے صدقے تو سانو بخشنا ہے اس نور یہ ساتھ دیتے ہیں شاہ جی ادھر سے اس نور قدیمی دا واسطائی. جس دے صدقے تو سانو بخشنا ہے اس نور قدیمی دا واسطائی. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں. جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لئی. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں. جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں. جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لئی. میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لئی. او میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. او میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لئی. او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں. او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں. او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں. او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں. او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں. او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں. جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں. جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں. جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لئی. ہو جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں. جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. یہ نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں. جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لئی. کیوں نہیں منگ دے تسی کالی کملی دی چھاں. جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لئی. کیوں نہیں منگ دے تسی کالی کملی دی چھاں. جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی. کیوں نہیں منگ دے تسی کالی کملی دی چھاں. جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لئی.
لایا بدوانو سینے کمال ہویا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا لایا بدوانو سینے کا مال ہویا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا لایا بدوانو سینے کمال ہویا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا آئے درتے سوالی نو کی تینینا جینے آ کے غریباں دی باں پڑ لئی آئے درتے سوالی نو کی تینینا جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑ لئی آئے درتے سوالی نو کی تینینا جینے آ کے غریباں دی باں پڑ لئی او کملی والے محمد تو صدقے میں جا جینے آ کے غریباں دی باں پڑ لئی او کملی والے محمد تو صدقے میں جا جینے آ کے غریباں دی باں پڑ لئی چلو بابا جی اٹھو اپنے استادوں کو پایا ہے ہم نے مشرف کے مہرباں اپنے استادوں کو پایا ہے ہم نے مشرف کے مہرباں حق نے بخشے ہیں انہیں اوصاف میر کرواں اب میں دعوت دینا چاہوں گا کہ سر رشید سٹیج پر آئیں اور چند اشعار پیش کریں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر ابھی بس موقع محل کے مطابق تو نہیں ہو سکتا بس کچھ ایسے ہی گنگنا کے سنا دیں جی جی مجھ کو روتے ہوئے دیکھ کر کیا وعدہ پھرانے کا اس نے بہتے ہوئے پانی پر بنیاد مکان رکھ دی کس قدر دھوکے دیے رنگ و بوئے چمن نے ذوق کے گلبوسی میں ہم نے کانٹوں پہ زباں رکھ دی ابھی یہ چند اشعار میں اپنے دوست اعزاز صاحب کے لیے وہ بھی میری طرح اداس روح ہے مجھے اپنے بستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے مگر اپنے دل کا میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے انہیں ضد عرض وصال سے مجھے شوق عرض وصال ہے برسوں سے انہی کا یہی جواب اور میرا یہی سوال ہے تیری یاد میں ہوا جب سے گم تیرے گم شدے کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے نہ فراق ہے نہ وصال ہے ابھی یہ غزل دونوں کو آ سکی نہ نبھانی محبتیں دونوں کو آ سکی نہ نبھانی محبتیں
अब पड़ रही है हमको भी बुलानी मोहब्बत, दोनों को आसकी न निभानी मोहब्बत। अब पड़ रही है हमको भी बुलानी मोहब्बत, दोनों को आसकी न निभानी मोहब्बत। किन किन रिफाकतों के दिए वास्ते मगर, किन किन रिफाकतों के दिए वास्ते मगर, उनको न याद आई पुरानी मोहब्बत। अब मैं दावत देना चाहूंगा कि सर उमर स्टेज पर आएं और अपनी खूबसूरत आवाज में एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई एम योर प्रोफेसर मोहम्मद उमर। आज मेरा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊं जिसका उन्वान है एक पुल। ये कहानी है एक इंजीनियर के मुतल्लिक जिसका नाम है रॉबलिंग। रॉबलिंग ने एक दिन सोचा कि क्यों ना दो शहरों के बीच में एक पुल तमीर किया जाए कि लोग एक शहर से दूसरे शहर इजीली जा सकें। तो उनकी सहूलत के लिए उसने एक पुल तमीर करने का इरादा कर लिया और उसके साथ उसने अपने बेटे वाशिंगटन को शामिल किया। और यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने काम शुरू किया, मगर जब काम शुरू हुआ तो लोगों ने उस पर तनकीद की, उसके बेटे पर तनकीद की कि ये नामुमकिन बात है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप ये चीज कर ही नहीं सकते। तो होता क्या है जी, दोनों ने लोगों की बातों को नजरअंदाज किया और सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दी। तो काम के दौरान क्या होता है जी कि एक दिन एक हादसा पेश आता है और उस हादसे का इतना बड़ा नुकसान होता है कि जिसका आइडिया था वो वफात पा जाता है। रॉबलिंग का इंतकाल हो गया और वाशिंगटन जो है वो इतना ज्यादा अलील है कि वो हिल भी नहीं सकता। मगर हुआ यूं कि इरादे उनके पुख्ता थे। तो वाशिंगटन ने क्या किया, अपनी बेगम को शामिल किया और उसने उनको हिदायत दी। तो उसकी बीवी ने हिदायत जो थी दूसरे इंजीनियर्स को दी और फिर उन्होंने मेहनत जारी रखी और क्या हुआ कि पुल उन्होंने खड़ा कर लिया। ठीक है, तो आज वो पुल हमारी नजरों के सामने है। अमेरिका मुल्क के अंदर ब्रुकलिन नाम का एक ब्रिज है। ठीक है, तो वो ये कहानी हमें सिखाता है कि मतलब हमें अपने काम में कंसिस्टेंट रहना चाहिए और मोटिवेट रहना चाहिए। इस दुनिया में आप जिस चीज का भी इरादा करते हो वो पॉसिबल है। तो यही थी आज की कहानी। आई होप दैट यू लाइक इट। अब मैं दावत देना चाहूंगा कि हमारे चीफ गेस्ट सर फैजान स्टेज पर आए और अपनी कीमती ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशिएंट। तो बच्चों, आज जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा वो एक सोशल इशू है हमारा, एक्सट्रीमिज्म का। ठीक है, तो एक्सट्रीमिज्म का किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता। तो एक्सट्रीमिज्म बेसिकली होती है इंतहा पसंदी। ठीक है, इंतहा पसंदी समझ आ गई होगी आपको, इंतहा पसंदी से। ठीक है, तो आप रिसेंट हमारा वाकया हुआ है पाकिस्तान में एक सवात का, उससे पहले फैसलाबाद में वाकया हो चुका है जड़ावाला वाला। ठीक है, और सरगोदा में एक वाकया हो चुका है क्रिश्चियन कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ। तो हुआ बेसिकली इसमें ये है कि फैसलाबाद वाले इशू में ये था कि ब्लास्फेमी का केस थोपा गया क्रिश्चियन कम्युनिटी पे और उनकी क्या कहते हैं बस्तियों पर हमला किया गया, अटैक किया गया और पूरी बस्तियों को जला दिया गया।
جبکہ سرگودا میں یہ ہوا کہ آپسی لین دین کے مسئلے پر ایک مسلمان نے ایک عیسائی پر الزام لگایا گستاخی رسول ہونے کا اور اس کو لنچ کر دیا. بوڑھے بندے کو, آلموسٹ 70-80 سال کا بندہ تھا, اس کو پتھر مار مار کے مار دیا موب نے. اور سوات میں اب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ایک ٹورسٹ تھا جو کہ سیالکوٹ سے تعلق رکھتا تھا, وہ سوات گیا ہے اپنی فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے, تو اس کے ساتھ یہ سین ہوا ہے کہ اس کے کمرے کے باہر سے جس میں وہ ٹھہرا ہوا تھا اس کے باہر سے قرآن کے کچھ اوراق ملے, شہید ہوئے اوراق. تو جو لوگ تھے باقی جو کمروں میں رہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس کے کمرے کے باہر سے ملے ہیں تو اسی پر کیس ڈلنا چاہیے. تو اس بندے پر کیس ڈلا, اس کو گرفتار کیا پولیس نے اور اس کو پکڑ کے لے گئی تھانے میں. جو تھانے میں لے کے گئی, کچھ دیر بعد مسجدوں پر اعلان ہوئے کہ ایک بندہ ہے گستاخ رسول ہے, اس نے گستاخ قرآن ہے, اس نے قرآن شہید کیا, نعوذ باللہ قرآن جلایا. تو موب کو اکٹھا کیا پھر مولوی حضرات نے اور تھانے پر چڑھائی کی اور تھانے کو بھی جلا دیا. اس بندے کو مارا پہلے, پھر اس کی باڈی گھسیٹی اور اس کی باڈی کو آگ لگا دی. تو بعد میں اس پہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی بیٹھی تھی جوڈیشری کی, انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا اور جب انویسٹیگیٹ کیا تو ایس ایچ او جو تھا تھانے کا, اس کا بیان یہ تھا کہ جو بندہ میں پکڑ کے لایا تھا وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ بھائی میں مسلمان ہوں, میں یہ کس طرح کر سکتا ہوں, میں قرآن کو آگ کس طرح لگا سکتا ہوں. اور موب کو بھی وہ بار بار یہی بات بتا رہا تھا, لیکن موب نے اس کی ایک نہیں سنی, اس کو لنچ کر دیا, اس کی باڈی کو زندہ جلا دیا. اور ایٹ دا اینڈ میں آپ کو بتاؤں کہ رزلٹ کیا نکلا کہ اس بندے کی والدہ نے ڈر میں آ کر اس بچے کو ڈسون کر دیا کہ میرے باقی بچے ٹھیک ہیں, اس نے کچھ کیا ہوگا تو کیا ہوگا, آپ نے اس کو مار دیا, لیکن میرے باقی بچے مسلمان ہیں. یعنی اس کی والدہ نے انصاف نہیں مانگا, وہ اتنی ڈری ہوئی تھی اپنے باقی بچوں کے لحاظ سے کہ میرے باقی بچوں کو کوئی لنچ نہ کر کے مار نہ جائے کوئی الزام لگا کے. تو یہ ہمارے سوشل ایشو ہے ایک بہت بڑا, جس میں ہمیں بڑا ہی کہہ لیں کہ پلاننگ کے ساتھ دھکیلا گیا ہے. ٹھیک ہے, ورجینیا میں لٹریچر چھپتا تھا 1970s میں, ضیاء الحق جو صاحب تھے جنہوں نے اسلامائزیشن کا عزم اٹھایا تھا کہ میں پاکستان کو اسلامائز کروں گا, تو انہوں نے ایکسٹریمسٹ لٹریچر چھپوایا, مجاہدین تیار کروائی, کیونکہ سوویتس کے خلاف ہم نے اس وقت جنگ کرنی تھی. ٹھیک ہے, افغانس کے ساتھ مل کے. تو جو امریکنز تھے انہوں نے اس وقت جہاد کے حق میں میڈونا تک نے گانے گائے تھے. ٹھیک ہے, جہاد کو پریس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, مجاہدین کو پریس کرنے کے لیے, مجاہدین کو خوبصورت کر کے بنا کے پیش کیا گیا تھا. مجاہدین تو اچھے تھے, لیکن جو لٹریچر چھپتا رہا وہ تب سے اب تک سیکٹیرین وائلنس اس سے آپ کو پھیلنے کے دیکھنے کو ملی ہے. کوئی آپ کے بڑا بزرگ زندہ ہے جس کی عمر 60 سال سے اوپر ہے, تو آپ اسے پوچھیں کہ 1970 سے پہلے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کون شیعہ ہے, کون سنی ہے, کون دیوبندی ہے, کون بریلوی ہے, کون وہابی ہے. سب مسلمان تھے, ایک دوسرے کی مسجدوں میں جاتے تھے, ایک دوسرے کے اٹھتے بیٹھتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, برداشت تھی, بحث آپس میں کرتے تھے ٹالرنس کے ساتھ. ٹھیک ہے, دلائل دیتے تھے ایک دوسرے کو, لیکن جھگڑا کبھی نہیں ہوا تھا. اب تو جھگڑے سے آگے ایک دوسرے کو مرنے برانے پر آ جاتے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنی نیشن بلڈنگ کرنی ہے کس طرح, اس سوشل ایشو کو کٹ کر کے. یہ ہمارا سب سے بڑا آج کل کا مسئلہ بنا ہوا ہے. فارن انویسٹمنٹ ہم اپنے ملک میں لانا چاہتے ہیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, لیکن جب ویسٹرن میڈیا اور ویسٹرن ملک اور جو چائنیز ایسٹرن بلاک جو ہے, جب ہماری یہ حرکتیں دیکھتا ہے کہ ہم سب نے سیکھنا ہے کہ بحث کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ کس کے پاس اختیار ہے سزا دینے کا. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے دائرہ اختیار میں جو ہو سکتا ہے وہ کرنے, اپنے اختیار سے بڑھ کے نہیں کرنا. جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے وہ کرنے, اپنی ذمہ داری سے بڑھ کے کبھی بھی رول ادا کرنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جرم بن جائے گا آپ کا. اب کسی شخص کو سزا دینا جوڈیشری کا کام, جج کا کام ہے. اسلامک کیا کہتے ہیں, کسی بھی قسم ڈیموکریسی اٹھا لے, منارکی اٹھا لے یا پھر خلافت اٹھا لے, اس میں جوڈیشری کا کام ہوتا ہے سزا دینا, نہ کہ عام لوگوں کا. ٹھیک ہے, اب میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ اگر خلافت ہوتی, اگر چاروں خلفاء میں سے کسی کا دور ہوتا, تو انہوں نے تو اس موب کی پھینٹی چڑھا دینی تھی, ساری موب کو تختہ دار پر لٹکا دینا کہ بھائی تم لوگ کون ہوتے جب ہم موجود ہیں, ہمارا کام ہے یہ کرنا. اور اس بندے نے کی ہے کہ نہیں کی, اس کا ثبوت پیش ہوگا, obviously پھر پورا ٹرائل چلے گا. اگر ثابت ہوا تو اس کو سزا ملے گی, ثابت نہ ہوا تو اس کو سزا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو اب عوام کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے خود ہی قاضی بھی بن جائے اور جلاد بھی بن جائے. ٹھیک ہے, تو اینڈ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ تاریخ پڑھیں, مسلمانوں کی تاریخ. ہمارا گولڈن پیریڈ رہا عباسڈ کیلیفیٹ کے دور میں. عباسڈ کیلیفیٹ کے دور میں خلیفہ مامون الرشید, خلیفہ ہارون الرشید اور امام شافعی کے دور میں, ان تین ادوار کو آپ پڑھیں گے تو دہریے ہوتے ایتھسٹ,
اور एग्नोस्टिक जो अल्लाह को नहीं मानते, वो कहते हैं खुदा ही नहीं है, उनके साथ डिबेट करते थे, उनके सवालों का जवाब देते थे अब्बासी खलीफा और इमाम शाफी। ठीक है, तो मुझे बताएं कि हम लोग क्या उनसे ज्यादा मुसलमान हैं? हम लोग उनसे ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? हम लोग उनसे ज्यादा इस्लाम से मोहब्बत करते हैं क्या? आज जो आपको इस्लाम इंटरप्रेट करके बताया जा रहा है वो असली इस्लाम नहीं है। आप अपने आइडियाज को देखें ना, अपने इमामों को देख लें, खाली अपने खुलफा को देख लें। जो उन्होंने किया है वो हमने करना है, जो उन्होंने नहीं किया वो हमने नहीं करना, और इसको डिस्करेज करना है जुबान से, हाथ से। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सबको कि आप लोग जितना हो सके अपनी तारीख पढ़े, हमारे आइडियल्स जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत पढ़ना बहुत जरूरी है, इंतहाई जरूरी है, क्योंकि हमारी कौम में टॉलरेंस खत्म हो चुकी है, और जब टॉलरेंस खत्म हो जाता है तो फिर आपको पता है कि अनारकी फैलती है। हमारा जहाज जो है कलम के साथ, तलवार के साथ अभी नहीं। जब तलवार के साथ शुरू होगा ऑफिशियल जहाज तो उसके लिए बाकायदा फतवा जारी होगा। ठीक है, जब वो फतवा जारी होगा तब आपका काम है तलवार उठाना। तब तक आप अगर तलवार उठाते हैं तो आप मुजरिम हैं, तो आपका काम है कलम से जहाद करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। तो मैं बात कर रहा था आर्ग्यूमेंट आपने किस तरह करना है। आर्ग्यूमेंट बेसिकली बेस करता है आपकी रैशनैलिटी, आपकी लॉजिक या आपके इमोशंस के बेस पे। ठीक है, एक शख्स को आप 3 तरीके से परसुएड कर सकते हैं। ग्रीक फिलॉसफी में इसको कहा जाता है लागोस, पैथोस, ईगोस। ठीक है, लागोस कहते हैं लॉजिक से समझाना, पैथोस कहते हैं सबूत से, दलाइल से, और ईथोस कहते हैं इमोशनली परसुएड करना। ठीक है, इम्पल्सिव आपने क्या कहते हैं दलाइल देने और बंदे को परसुएड करना। तो आपका काम है कि आप आर्गुमेंटेशन को सीखें, किस तरह आर्गुमेंटेशन करनी है, रैशनैलिटी को किस तरह इस्तेमाल करना है, लॉजिक को कैसे यूज करना है। अपना सब्र जो है वो लूज नहीं करना। आपने अपना जो आपकी बॉडी पोस्चर है, आपका जो ठीक है एक गुफ्तगू करने का तरीका है, उसको आपने कैरी ऑन करना है और गुस्से में नहीं आना। जो शख्स गुस्से में आ जाता है वो कमजोर है सबसे ज्यादा, और जो जज्बात में आके कोई काम करता है वो काम हराम है। अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि एक दफा जंग कर रहे थे तो एक काफिर को उन्होंने गिराया, उसके सीने पर चढ़े उसको कत्ल करने के लिए। ठीक है, तो उस काफिर ने हज़रत अली के मुंह पे थूक दिया, तो हज़रत अली को गुस्सा आ गया, हज़रत अली खड़े हो गए, हज़रत अली ने उस शख्स को छोड़ दिया। वो शख्स हज़रत अली के पास आया, उसने हज़रत अली से पूछा कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, आपने मुझे मारा क्यों? तो हज़रत अली ने कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए कत्ल कर रहा था, लेकिन जब तुमने मुझ पे थूका तो इसमें मेरा गुस्सा शामिल हो गया, मेरी मर्जी शामिल हो गई, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी मर्जी से किसी को कत्ल करूं, अल्लाह की मर्जी से मैं कत्ल करूंगा। तो आप लोग ये समझे कि कितना जरूरी है, ये कितना बड़ा गुनाह है कि आप अल्लाह की मर्जी के बजाय अपनी जज्बात को आप प्रेफर कर रहे हैं कि मुझे गुस्सा आ गया इस बात पे कि भाई मेरे जज्बात जो हैं वो उभर गए हैं, ठीक है, मेरी ईगो हर्ट हो गई है, ठीक है, या फिर मैं बड़ा जो हूँ जहादी हूँ, मैं बड़ा मुजाहिद हूँ, मैं इस बंदे को कत्ल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ना खुलफा ने हमें इस चीज का दर्श दिया है, ना अनबिया ने दी है, ना आइमा ने दी है। ठीक है, तो आप पढ़ें आइमा को। ठीक है, खुलफा की जिंदगी सबसे जरूरी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आजकल के मुसलमान, जब मैंने सीरत नबी पढ़ी पहली दफा तो मैंने पाया कि 95% से ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान में सीरत नबी पर नहीं चल रहे। 95% से ज्यादा। हम सोचते हैं कि जी सीरत नबी ये है कि सादा लिबास पहनो, दाढ़ी रखो, ठीक है, पहुंचे ऊपर चढ़ा लो, ठीक है, और आप क्या कहते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हज दो, ज़कात दो, रोजे रखो। नहीं, ये चीजें नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी एक जिंदगी थी, पूरी सीरत, जिंदगी गुजारने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, गुफ्तगू करने का तरीका, इख्तलाफ करने का तरीका। इख्तलाफ करना आज हमारी कौम को नहीं आता और हमें इख्तलाफ करना सीखना होगा। ठीक है, आज पाकिस्तान में आपका किसी से इख्तलाफ हो जाए वो आपके गिरबान को आ जाता है। ठीक है, वो आपसे उठना बैठना आपके साथ पसंद नहीं करता, आपसे सलाम लेना पसंद नहीं करता, इख्तलाफ की वजह से। जबकि हम देखते हैं, अगर हम खुलफा की तारीख उठा के देख लें तो खुलफा के अदवार में साहबी आपस में इख्तलाफ करते थे जाती बुनियाद पर, लेकिन फिर उसका साला से मुकर्रर करते थे, एक बंदे के पास जाते थे जो उनसे सीनियर होता था, उसके पास जाके अपना मसला पेश करते थे कि मेरा ये राय है और फलां साहबी की ये राय है, आप हमारे सालस बन जाए और इसमें फैसला कर दे। तो वो इसमें फैसला कर देते थे, कोई किसी का गिरबान नहीं पकड़ता था, कोई किसी से झगड़ता नहीं था। तो आप लोगों ने आप घर जाके क्या क्या सीखना है, क्या क्या पढ़ना है?
عباسی خلافت کو پڑھنا ہے جو کہ اسلامک گولڈن ایرا تھا ہمارا، ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا ہوتا تھا، کس کس طرح کی ڈیبیٹس ہوتی تھی، ایگنوسٹکس لوگوں سے جو کہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم سیکھ رہے ہیں ابھی، ہم اللہ کو نہیں مانتے، اور ایتھسٹ دہیے جو کہتے تھے کہ خدا ہے نہیں، ان سے ڈیبیٹس کی جاتی تھی اس دور میں۔ آج سے تقریباً آپ کر لیں کہ 900,000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، بلکہ 1011 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس دور میں اگر مسلمانوں کے حکمرانوں کے یہاں ایسی ڈیبیٹس ہوتی تھی اور وہ اجازت دیتے تھے اس کی، تو آج آزادی رائے کیوں نہیں ہے اسلامک ممالک میں، پاکستان میں خاص طور پر؟ تو آپ لوگوں نے سیکھنا ہے، آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے ریشنلی۔ اگر آپ کسی کا جواب نہ دے سکے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، آپ جائیں ریسرچ کریں اپنی۔ تو میں بات کر رہا تھا آرگیومنٹ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ آرگیومنٹ بیسیکلی بیس کرتا ہے آپ کی ریشنالٹی، آپ کی لاجک یا آپ کے ایموشنس کے بیس پہ، ٹھیک ہے۔ ایک شخص کو آپ 3 طریقے سے پرسویٹ کر سکتے ہیں۔ گریک فلسفی میں اس کو کہا جاتا ہے لاگوس، پیتھوس، ایگوس، ٹھیک ہے۔ لاگوس کہتے ہیں لاجک سے سمجھانا، پیتھوس کہتے ہیں ثبوت سے، دلائل سے، اور ایتھوس کہتے ہیں ایموشنلی پرسویٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ امپلسو آپ نے کیا کہتے ہیں دلائل دینے اور بندے کو پرسویٹ کرنا۔ تو آپ کا کام ہے کہ آپ آرگومنٹیشن کو سیکھیں، کس طرح آرگومنٹیشن کرنی ہے، ریشنالٹی کو کس طرح استعمال کرنا ہے، لاجک کو کیسے یوز کرنا ہے۔ اپنا صبر جو ہے وہ لوز نہیں کرنا، آپ نے اپنا جو آپ کی باڈی پوسچر ہے، آپ کا جو ٹھیک ہے ایک گفتگو کرنے کا طریقہ ہے، اس کو آپ نے کیری آن کرنا ہے اور غصے میں نہیں آنا۔ جو شخص غصے میں آ جاتا ہے وہ کمزور ہے سب سے زیادہ، اور جو جذبات میں آ کے کوئی کام کرتا ہے وہ کام حرام ہے۔ اب حضرت علی علیہ السلام کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ جنگ کر رہے تھے تو ایک کافر کو انہوں نے گرایا، اس کے سینے پر چڑھے اس کو قتل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کافر نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا، تو حضرت علی کو غصہ آ گیا، حضرت علی کھڑے ہو گئے، حضرت علی نے اس شخص کو چھوڑ دیا۔ وہ شخص حضرت علی کے پاس آیا، اس نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، آپ نے مجھے مارا کیوں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تم نے مجھ پہ تھوکا تو اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا، میری مرضی شامل ہو گئی، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو قتل کروں، اللہ کی مرضی سے میں قتل کروں گا۔ تو آپ لوگ یہ سمجھے کہ یہ کتنا ضروری ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی جذبات کو آپ پریفر کرنے ہیں کہ مجھے غصہ آ گیا اس بات پہ کہ بھائی میرے جذبات جو ہیں وہ ابھر گئے ہیں، ٹھیک ہے، میری ایگو ہرٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر میں بڑا جو ہوں جہادی ہوں، میں بڑا مجاہد ہوں، میں اس بندے کو قتل کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ نہ خلفاء نے ہمیں اس چیز کا درس دی ہے، نہ انبیاء نے دی ہے، نہ ائمہ نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ پڑھیں ائمہ کو، ٹھیک ہے، خلفاء کی زندگی سب سے ضروری سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آج کل کے مسلمان، جب میں نے سیرت نبوی پڑھی پہلی دفعہ تو میں نے پایا کہ 95% سے زیادہ مسلمان پاکستان میں سیرت نبوی پر نہیں چل رہے۔ 95% سے زیادہ ہم سوچتے ہیں کہ جی سیرت نبوی یہ ہے کہ سادہ لباس پہنو، داڑھی رکھو، ٹھیک ہے، پونچھے اوپر چڑھا لو، ٹھیک ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھو، حج دو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو۔ نہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایک زندگی تھی، پوری سیرت، زندگی گزارنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، گفتگو کرنے کا طریقہ، اختلاف کرنے کا طریقہ۔ اختلاف کرنا آج ہماری قوم کو نہیں آتا، اور ہمیں اختلاف کرنا سیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج پاکستان میں آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے وہ آپ کے گربان کو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سے اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ پسند نہیں کرتا، آپ سے سلام لینا پسند نہیں کرتا، اختلاف کی وجہ سے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم خلفاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو خلفاء کے ادوار میں صحابی آپس میں اختلاف کرتے تھے ذاتی بنیاد پر، لیکن پھر اس کا سالہ سے مقرر کرتے تھے، ایک بندے کے پاس جاتے تھے جو ان سے سینئر ہوتا تھا، اس کے پاس جا کے اپنا مسئلہ پیش کرتے تھے کہ میرا یہ رائے ہے اور فلاں صحابی کی یہ رائے ہے، آپ ہمارے سالس بن جائے اور اس میں فیصلہ کر دیں۔ تو وہ اس میں فیصلہ کر دیتے تھے، کوئی کسی کا گربان نہیں پکڑتا تھا، کوئی کسی سے جھگڑتا نہیں تھا۔ تو آپ لوگوں نے آپ گھر جا کے کیا کیا سیکھنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے؟ عباسی خلافت کو پڑھنا ہے جو کہ اسلامک گولڈن ایرا تھا ہمارا، ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا ہوتا تھا، کس کس طرح کی ڈیبیٹس ہوتی تھی، ایگنوسٹکس لوگوں سے جو کہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم سیکھ رہے ہیں ابھی، ہم اللہ کو نہیں مانتے، اور ایتھسٹ دہیے جو کہتے تھے کہ خدا ہے نہیں، ان سے ڈیبیٹس کی جاتی تھی اس دور میں۔ آج سے تقریباً آپ کر لیں کہ 900,000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، بلکہ 1011 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔
اس دور میں اگر مسلمانوں کے حکمرانوں کے ایسی ڈبیٹس ہوتی تھی اور وہ اجازت دیتے تھے اس کی، تو آج آزادی رائے کیوں نہیں ہے اسلامک ممالک میں، پاکستان میں خاص طور پر؟ تو آپ لوگوں نے سیکھنا ہے، آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے ریشنلی. اگر آپ کسی کا جواب نہ دے سکیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، آپ جائیں ریسرچ کریں، اپنی تحقیق کریں، اپنا جواب کنسٹرکٹ کریں اور اس بندے کو جا کے دیں. اگر نہیں آتا کسی اپنے سے زیادہ علم والے بندے کے پاس ہے. کوئی آپ کا ایگو نفس مجروح نہیں ہو جاتا کہ آپ کو اگر جواب نہیں آتا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی دیکھیں نا، ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں سیکھ کے آتا، سارے اس دنیا میں آ کے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عباس خلیفہ کو پڑھنا ہے آپ نے، خلفاء جو ہمارے چار ہیں ان کے دور ادوار کو پڑھنا ہے. سیرت نبوی بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. کسی نہ کسی سیرت نبوی کی کتاب لیں، روزانہ ایک پیج پڑھیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ڈیبیٹ کیسے کرنی ہے، آرٹ آف ڈیبیٹ ایک کتاب ہے مہدی حسن کی، بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ جو میٹرک کر رہے ہیں بچے، وہ لازمی پڑھیں آرٹ آف ڈیبیٹ. ٹھیک ہے، باقی تھینک یو سو مچ. آج جو میں نے باتیں کی ہیں ہو سکتا ہے آپ اس پر غور و فکر کریں گے اور عمل کریں گے. تھینک یو سو مچ. میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے پرنسپل سر عبدالواسع آئیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ ماشاء اللہ، آپ کی آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں. ویسے بڑی مشہور بات ہے، کہتے ہیں کہ خالی پیٹ ہوتا ہے نا انسان تو ایکٹیو ہوتا ہے، کھا پی لیتا ہے تو سست ہو جاتا ہے، پرفارمنس کی ڈاؤن ہو جاتی ہے. یہ ماشاءاللہ آج دونوں کمبینیشن ہو گئے. ایک تو ٹائم ڈیلے ہو گیا، جو ہے نا کھانا لیٹ ہو گیا، بھوک کی وجہ سے بھی آپ لوگ ایکٹیو ہو، اور دوسری وجہ انسان خوشی میں بھی ایکٹیو ہوتا ہے، خوشی کا موقع آپ کے لیے. باقی میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا آپ کا، کچھ باتیں آپ کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں، ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں اپنے گیسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ مصروف زندگی سے ہمارے کہنے پر انہوں نے وقت نکالا ہے. سر فیضان کا، سر رشید کا، سر اعزاز کا. اس کے بعد خورم بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کو ہم نے بلایا اور وہ ہمارے بلانے پر ادھر حاضر ہو گئے. زید بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سر اضافہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، احمد حبیب اللہ بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ وہ گیسٹ تھے جن کو ہم نے بلایا اور یہ ادھر حاضر ہو گئے. اس کے بعد میں اپنی ٹیم جس میں سیر فہرست سر عبداللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سر عبدالرافع کا، سر عمر کا، سر عبدالرحمان جو یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن اس پورے پروگرام کے پیچھے انہوں نے بھی بڑی ایفرٹس کی. اس کے بعد میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک تو شرکت کی ہے اکیڈمی کے پروگرام میں، شرکت کر کے آپ نے جو ہے وہ اس کو چار چاند لگا دی. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، محنت کی ہے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی اکیڈمی ہے، آپ کی اکیڈمی کا پروگرام ہے، یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ کے لیے اس کو ارینج کیا ہم لوگوں نے. اور الحمدللہ جیسا کہ میری اپنی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو، اکیڈمی کے حوالے سے، میری اپنی زندگی کے حوالے سے. تو پچھلا فنکشن کی ویڈیو میں نے اسپیشلی اس لیے شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ کہ اس سال ہمارا جو ہے وہ 2024 کا فنکشن ہوگا انشاءاللہ، وہ 23 کی نسبت ہم اچھا کریں گے، امپرومنٹ ہم اس میں لے کر آئیں گے. باقی اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے کیا ہو، دین کے حوالے سے بھی بہتر ہو، دنیا کے حوالے سے بھی بہتر ہو. بیٹا آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں سارے سامنے قریب قریب آ جائیں سارے، کیونکہ اگر محفل میں گیدرنگ میں آپ لوگ بیٹھے ہو اور بیچ میں آپ کا گیپ ہو تو بیچ میں شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے. جہاں پہ شیطان ہوگا وہاں پہ بے برکتی ہوگی. جو سوئے میں ہیں وہ جاگ جائیں، بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا. وہ ادھر سامنے آ جائیں، اس جگہ پہ سارے آ جائیں صاحب. امپرومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سب سے آسان طریقہ ہے امپرومنٹ کا، آپ اپنے آج کے دن کو کل کے ساتھ کمپیئر کریں.
اگر آپ کا آج کا دن سر کوئی گستاخی ہوگی تو بتائیے گا, ٹھیک ہے نا, کوئی بات غلط ہوئی ہو تو ٹھیک. اگر ہمارا آج کا دن کل کے دن سے پڑھائی کے حوالے سے, پروگرس کے حوالے سے بہتر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ہم خسارے میں جا رہے ہیں, ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اپنے. باقی اس قسم کے فنکشن کو آرگنائز کرنے کا دو مقصد ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ اس قسم کے فنکشنز آپ کو سکولز میں بھی نہیں ملتے, اکیڈمیز میں تو ہوتے ہی نہیں ہیں, کالجز میں بھی نہیں ہوتے, یونیورسٹیز میں جا کے اس قسم کے ہوتے ہیں, اور ان کے اندر بھی اسٹوڈنٹس کا زیادہ رول ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں, وہ آرگنائز کرتی ہیں, اسٹوڈنٹ اپنے بہاف پر سب کچھ کرتے ہیں. فیکلٹی, اسٹاف, ایڈمن, انسٹیٹیوٹ اس میں انوالو نہیں ہوتا. لیکن الحمدللہ ہم اپنے ادارے میں جو ہے خود بڑی دلچسپی کے ساتھ, شوق کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ اس قسم کے فنکشن آرگنائز کرتے ہیں. اور یہ آپ کے سامنے ہے, ابھی وہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے ہمارے ٹیچرز کتنی محنت سے بنا رہے ہیں, دل سے بنا رہے ہیں کہ کوئی کام کریں. ابھی تکوں کا فنکشن ہے اور تکوں کو بہترین طریقے کے ساتھ تیار کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کھاؤ, آپ لوگوں کو اچھا لگے. اس قسم کے فنکشنز کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں ہمارے. پہلا مقصد کہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے وہ چھپی ہوئی صلاحیت ہے, وہ صلاحیتیں اس وقت نکھر کے سامنے آتی ہیں جب جو ہے آپ اپنی ذات میں مگن ہو. کیمرہ لگا ہے, مجھے آبزرو کر رہا ہے, تو میں بڑی احتیاط کے ساتھ حرکت کر رہا ہوں, اپنے الفاظ کو منہ سے نکال رہا ہوں. میری جو حقیقی شخصیت ہے وہ آپ سے چھپی ہوئی, بناوٹی شخصیت میری آپ کے سامنے. ایک لفظ میں زبان سے نکال رہا ہوں, اس کو میں غور فکر سے نکال رہا ہوں. کوئی حرکت کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے سارے دیکھ رہے ہیں, آپ کے اوپر برا امپیکٹ پڑے گا. تو حقیقی جو میری شخصیت ہے, جو پرسنالٹی ہے, وہ چھپی ہوئی ہے. اسی طرح آپ کی ہوتی ہے. استاد کے سامنے آپ لوگ بڑے ڈرے بھی ہوتے ہو, سہمے بھی ہوتے ہو, خاموش بیٹھے ہوتے ہو, اپنا پورا پوٹینشیل ظاہر نہیں کرتے آپ لوگ. جب اس قسم کی گیدرنگ ہوتی ہے, ادھر آپ لوگ جو ہے وہ کھل کے آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. آپ لوگ بولتے ہو, ہمیں پتہ چلتا ہے آپ لوگ بڑے ذہین ہو. آپ کے خیالات ہمیں جو ہے وہ ان کو چیک کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. ایک بات اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا, ان کو ختم کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین موقع ہوتے ہیں. سر کیا کہتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس قسم کی گیدرنگ میں کل بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ادھر ہی بات کر رہا تھا کہ جو بڑی بڑی فیملیز ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہیں, جو دنیا کے اوپر حکومت کرتے ہیں, سلطنت چلاتے ہیں, وہ اپنے آنے والی نسلوں کی تربیت کرتے ہیں. اپنے بچوں کو ایک سردار اپنے بچوں کو سرداری سکھاتا ہے. سردار کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ سردار ہوتا ہے, لیکن اس کو سرداری کے گن نہیں آتے. اس کو اس کا باپ سکھاتا ہے. اس کا باپ 100 بندوں میں 200 بندوں میں بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے, اپنے بچے کو فیصلہ سازی سکھاتا ہے. بڑے بڑے گیدرنگ میں ساتھ لے کر جاتا ہے, ان کو بٹھاتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا تعارف کرواتا ہے, اور وہ بچہ بیٹھ کے آبزرو کرتا ہے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کیسے بات کرنی, کیسے ان کے اوپر اپنی قابلیت کو میں نے جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے کہ میں قابل ہوں, میرے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے. بہادری سکھاتا ہے. جب والد ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو کسی گیدرنگ میں لے کے جاتا ہے, ہر گیدرنگ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اچھے لوگ آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, آپ کو چیزیں سکھاتے ہیں. برے لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, حوصلہ شکنی کرتے ہیں آپ کو. آپ کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو ضائع کر دیتے. ہمارا یہاں پر مقصد ہوتا ہے, آپ ایک استاد کا کام ہوتا ہے نیشن بلڈنگ, قوم بنانا استاد کا کام ہوتا ہے. اور قوم اس وقت بنتی ہے
جب استاد ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی توجہ دے. پرانے زمانوں میں ہم پڑھتے ہیں، ہمارے بڑے جو گزرے ہیں، آپ ان کی تاریخ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی. دنیاوی لحاظ سے بڑی بڑی شخصیات آپ دیکھیں، ان کا تعارف آپ پڑھیں. قرآن کی تعلیم ان کو گھر سے حاصل ہوتی تھی، فقہ کی تعلیم گھر سے حاصل ہوتی تھی، حدیث ان کو گھر سے وہ سیکھتے تھے، عربی گھر سے سیکھتے تھے، فارسی گھر سے سیکھتے تھے. وہ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی عمر میں جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ لکھنا شروع کر دیتے. تو آج کل گھروں میں جو ہے وہ تربیت بہت کم رہے گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ والدین تربیت نہیں کرتے، والدین بہت تربیت کرتے ہیں، لیکن جس معیار کی تربیت کی ضرورت ہے اس میں بہت کمی ہوتی ہے. اس قسم کے فنکشن آرگنائز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم آپ کی یہاں پہ تربیت کریں، آپ کو یہاں پہ سکھائیں کہ آپ نے گیدرنگ میں بیٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، آپ نے بات کرنی ہے. تو جس طرح سر فضان آپ کو بات بتا رہے تھے، آرگومنٹس کے ویز جو ہوتے ہیں وہ آپ نے سیکھنے، اور حقیقی تعلیم میں وہ دینا اسٹینڈرڈ ایجوکیٹر اکیڈمی کا جو ہے وہ بنیادی ذمہ داری ہے. دوسری، پڑھائی جو ہوتی ہے نا بڑی خشک سی سمجھی جاتی ہے، اور ہم نے پڑھائی کو یہاں پر انٹرٹینمنٹ کے ساتھ جوڑا. اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول کرے. جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اللہ ہمارے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. میں آپ سب کو یہ نہیں دیکھتا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہو. ذیشان کدھر ہو بیٹا؟ یہ بات کرو بابا کی. بابا کا دسترخوان لگنے والا کھانا کھا کے میں آتا ہوں، 2 منٹ میں دسترخوان لگ جائے. وہاں سے مجھے کال ہو گیا کہ دسترخوان لگ گیا. عبداللہ بھائی دسترخوان نیچے سے منگوا لینا، بھیجے نیچے سب کچھ منگوائے. کہ چل رہی؟ اچھا کوئی نہیں، خیر سوری. اچھا میں آپ لوگوں کو یہ نہیں دیکھتا کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو، آپ بڑے ہوگے، نوکریاں ملیں گی نہیں ملیں گی آپ کو. میں آپ لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں، میرے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ انشاءاللہ فیوچر کے آپ لوگ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان آپ میں سے ہوگا، چیف آف آرمی سٹاف آپ میں سے ہوگا، بڑے بڑے لیڈرز آپ میں سے آپ لوگ ہوگے. آپ جس طرح کل ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے بڑے گھر کو چلاتے تھے، ذمہ داریاں اٹھاتے تھے، آج ذمہ داری ہماری کندھوں پر آ گئی ہیں. کل یہ ذمہ داریاں آپ کے اوپر آئیں گی. گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے ہاتھ میں قوم کا جھنڈا بھی ہے اور اسلام کا جھنڈا بھی ہے. بڑی بڑی فتوحات اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کے لیے خوشی کا ذریعہ بنائے، فخر کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.